بابا آپ مجھے راہل کے ساتھ کھیلنے کیوں نہیں دیتے؟ کھیلنا تو دور کی بات ہے، ان سے ملا بھی نہ کرو۔ لیکن بابا آپ بھی تو گپتا صاحب سے ملتے رہتے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے، اقلیتوں کے حقوق ہمیں پورے کرنے چاہیے، لیکن دوستی کرنے کا یا گھر میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارے عاطف، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ بچے کے دل میں نفرت مت پیدا کرو۔ وسیم، تم جا کر کوئی ٹافی چاکلیٹ اپنے لیے ڈھونڈو، مجھے الطاف صاحب سے بات کرنی ہے۔ دیکھو الطاف، میں گپتا صاحب کو کوئی برا انسان نہیں سمجھتا، بس اس کے مذہب کا ایشو ہے۔ نبی کے زمانے میں بھی کہا گیا تھا کہ کافروں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے بھائی، ان دنوں میں جنگ ہو رہی تھی، یہ بات صرف ان لوگوں کے لیے کہی گئی تھی جو ہم سے لڑ رہے تھے۔ ہم اکثر اس بات کا غلط مطلب نکال دیتے ہیں۔ بھائی میں اقلیتوں کے خلاف نہیں ہوں، مجھے بس ڈر ہے کہ گپتا کا بیٹا میرے بیٹے کے ذہن میں کوئی غلط خیال نہ ڈال دے۔ ویسے بھی ہمارے ملک نے ان کو سارے حقوق دیے ہوئے ہیں۔ دیکھو، ایک طرف تم اقلیتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہو، دوسری طرف تم ان سے ملنا جلنا بھی نہیں پسند کرتے۔ پھر بچے تو معصوم ہوتے ہیں، ایسی باتیں ان کے انتہا پسند بنا سکتی ہیں۔ تمہارے بیٹے نے راہل میں ایک اچھا انسان دیکھا اور تم نے اس میں ایک کافر دیکھا، اب بہتر کون ہوا؟ بات میں وزن تو ہے، لیکن یہ ملک خاص طور مسلمانوں کے لیے بنا تھا۔ اگر کسی اقلیت کے بندے کو پسند نہیں تو کہیں اور چلا جائے۔ ملک مسلمانوں کے لیے تو بنا ہے، لیکن اقلیتوں کی عزت، حفاظت یا حقوق چھوڑنے کا کسی نے بھی نہیں کہا تھا۔ قائد اعظم کے بھی بہت ہندو دوست تھے اور پہلی اسمبلی میں اقلیت کے لوگ بھی شامل تھے۔ اگر جناح صاحب اقلیتوں کو ملک کی ذمہ داری دے سکتے ہیں تو ہم کیا ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں رکھ سکتے؟ ارے وسیم، کیسے ہو؟ کہاں غائب تھے اتنے دنوں سے؟ کیسے ہو راہل بیٹا؟ میرا قصور ہے، پورا دن بیچارے کو شاپنگ لے کر جا رہا تھا، آج تمہارے ساتھ کھیلنے جائے گا تو موڈ اچھا ہو جائے گا۔ اور عاطف بھائی کیسے ہیں؟ بس شکر ہے۔ بابا وسیم آج ہمارے ساتھ گھر آ سکتا ہے؟ کیوں نہیں، اگر عاطف صاحب اجازت دیں تو۔ ہاں بیٹا، سچی؟ تم راہل کے ساتھ کھیلنے جاؤ اور خوب عیاشی کرو۔ اگر آپ کو ہمارا پیغام اچھا لگا تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو شیئر کیجیے۔